حسین کے وفادار گھوڑے کی شبی کو گلی میں لے آئیں، بازار میں لے آئیں. دیکھتے ہیں تو جناب اگلے دن کلاس میں یونیورسٹی اور کالج میں یونیورسٹی کا دینیات کا پروفیسر کہتا ہے ہم جی اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں. کون مسلمان ہے جی جو اہل بیت کا انکار کرے؟ یہ اہل بیت کا قد اتنا ہے کہ تمہیں کہنا پڑتا ہے. ہاں ان کی مجبوریاں ہیں، انہیں کہنا پڑتا ہے کہ جی ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن جی یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. یہ جس گھوڑے کی عزت کرتے ہیں یہ بھلا گھوڑا کو کربلا والا ہے، چلو کربلا والا گھوڑا ہوتا اس کی عزت کی جاتی. یہ جس شیعہ جس گھوڑے کی عزت کرتے ہیں یہ کو کربلا والا. اوے ہمارے حوصلے کی داد دو، تو جن بکروں چھتروں کو لیے پھرتا ہے کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے یہ جنت والے ہیں؟ پیچھے نہ رہا کرو، بات پہ دھیان دے. قربانی کے جانور گلیوں میں پھریں، کوئی بابا سرکار کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا. مہینے بعد انہیں روٹ یاد آ جاتا. جی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن مجبوری ہے، آگے گلی میں مسجد ہے. ماتمیوں سے کہو تھوڑا رستہ بدل لیں، جماعت کا ٹائم ہے. تیرے پروفیسروں نے تیرے بچوں کو اسلامیات میں یہ پڑھایا ہے کہ سیرت محمد یہ ہے کہ رسول اللہ مکے کی ایک گلی سے گزرتے تھے اور ایک مشرقہ خاتون نبی کے سر پہ کوڑا پھینکتی تھی. حضور ایک دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا، حضور دوسرے دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا، حضور تیسرے دن گزرے اس نے کوڑا. یا رسول اللہ اگر وہ بی بی ضد کر گئی ہے آپ ہی روٹ بدل لیں. کیا وہ مکے والی گلی ون وے تھی؟ کیا وہ گلی ون وے تھی؟ یا رسول اللہ اگر وہ بی بی عمر کی پکی ہو گئی ہے، جب بندہ عمر کا پکا ہو جائے پھر باتیں ذہن میں زیادہ نہیں بیٹھتی. اگر وہ ضد کر گئی ہے تو شاید پیغمبر جواب دے میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں، اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے. جی بسم اللہ، بہت شکریہ. لہٰذا میری ملت مسلمہ سے اپیل ہے کہ خدا را اگر ذی الحج ہم سارے مسلم مسلک اکٹھا مناتے ہیں، قربانی ہے اسماعیل کی یاد ہم اکٹھی مناتے ہیں، تو محرم میں بھی نبی کے بیٹے کے ذکر کی جب محفل پاک ہوتی ہے یہ تیرے نبی کے گھرانے کا ذکر ہے، تیرے نبی کے بچوں کا ذکر ہے. یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشنوں میں شیعہ بھائی ہوتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی بدل لیتے ہیں. وقت تمام ہو رہا ہے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے. 4 بندوں نے بے شک کیا، غلط فہمی آگے ہی بڑھیاں، اوپر سے آپ چپ کر جاتا ہے. میری تائید کرو، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. طلبہ و طالبات مسلمانوں کے ان کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے یہ شیعہ اللہ نبی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ علی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. میں نے کیا کہا ہے؟ یہ شیعہ علی کو سب کچھ. میں ممبر پہ سیدوں کی سالانہ مجلس میں اعلان کر رہا ہوں، تم کہہ دو شیعہ اللہ نبی سے دلچسپی نہیں رکھتے، سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں. ہم اللہ اسے سمجھتے ہیں جسے علی سجدہ کرے. اب تو تائید حق بنتا ہے آپ کا. اور دوسرا مشورہ دے رہا ہوں کہ دوستو اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اصل میں بندے یہاں پہ چالاکیاں کمال کرتے ہیں. گجرات اور گجرانوالہ کی صرف حروف تہجی میں مطلب یہ گاف نہیں ملتی، بارڈر ملتا ہے، لیکن مزاج کا بڑا فرق ہے. ہمارا گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا ہے، ان کی نبیوں پہ بریک بھی نہ. مہر جی تسی دھیان دے جان دو میرے پنڈ دے قریشی بھی اہل حدیث نے. آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو، صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ. آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف کی سپریم کورٹ والے وہ ججوں کی ٹیم نے حکومت ختم کی نااہل قرار دے کے، 5 ججوں نے میاں صاحب کو حکومت سے فارغ کیا.
میاں صاحب کو بعد میں پتہ چلا کہ جب 5 فیصلہ دے دیں پھر نظر ثانی بھی نہیں. کیا چلیں جلدی بات کر رہا ہوں. تو ایک بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، وقت ہی تمام ہو رہا ہے. میاں صاحب کی خواہش تھی کہ میں بائی روڈ جاؤں لاہور واپس. جب حکومت ختم ہوئی، اب میں کوئی مصر اور لبنان کی باتیں کر رہا ہوں، مجھے حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں. میں تمہارے ملک کی زندہ بات کر رہا ہوں. ایجنسیاں چاہتی تھی بائی ایئر اتارا جائے لاہور، لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں، پبلک کے ساتھ مجھے جی ٹی روڈ سے لے چلو تاکہ نعرے شارے لگتے رہیں، ہمارے ہیرو آ رہے ہیں. اچھا، پورا پنڈی سے لے کے مطلب وہ روات گجر خان اور اسے آگے جناب وہ کھاریاں، جیلم، دینا، سرائے عالمگیر، کوئی شہر رہ جاتے میں نے معاف کر دیا جی. گھورے جا رہے ہیں بندے مجھے بیٹھے. سارے اسی شہر میاں صاحب نے کراس کی، لیکن گجرانوالہ کا ماحول ہی وکر ہے. وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر. میاں صاحب سے انہیں اس لیے محبت ہے کہ یہ 9.5 سال سعودیہ رہ کے آئے تھے، لہذا اللہ والوں والا رشتہ. لو سارے ملک عمران خان ووٹ دیتے، گجرانوالہ کے لوگوں نے خان صاحب نو نہ قومی نہ صوبائی ایک سیٹ بھی نہیں دی. ہاں یہ حقائق ہے. کیوں مہر جی؟ ساری سیٹیں میاں نواز شریف نے جیتی. اچھا خیر، لمبی بات ہوتی جا رہی ہے، مجھے اس سے نہیں تھا، وہ تو درمیان میں بات آ گئی. جب میاں صاحب کی گاڑی شہر کراس کرتے 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 گجرانوالہ پہنچی، وہاں اللہ والوں کا شہر تھا، زمیندار مجمع پنچایتی بندے، منظر ہی وہاں کا اور تھا. میاں صاحب کی گاڑی کا گوندلا والا جی ٹی روڈ چوک میں پہنچنا تھا. یہ جذباتی عقیدت مند اللہ والے مسلمانوں نے میاں نواز شریف کی گاڑی کو چومنا یہ پہلا شہر تھا جس نے میاں نواز شریف کی گاڑی کو بوسے دیے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، لیکن آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. میں یہ سیاسی باتیں ممبر پہ، میں تو زندہ باتیں کرنے کا آدمی ہوں. منت کر رہا ہوں، میاں نواز شریف کی گاڑی کو وہ بندے چوم رہے تھے جو محمد کے روزے کی جالی نہیں چومتے. آپ جی ہیں. میں منت کر رہا ہوں، مسلمانوں خدا را دین کی روح کو سمجھو. میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے، آپ اگر اپنے کسی کلاس فیلو کو مجلس میں لاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی چوکھٹ کے قریب ہو رہا ہے، تو میں آپ کی منت کروں گا، بچوں کو یا علی اگر کہلوانا چاہتے ہو تو پہلے یا محمد کہلواؤ. بابا جی، جس بندے نے یا رسول اللہ نہیں کہنا، ساری رات تو تقریر کرتے ہیں جی، جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے، یا رسول اللہ نہ کہو، یا محمد. اب جو بندہ یا محمد نہیں کہتا وہ یا حسین کہے گا، وہ یا علی کہے گا، وہ یا حسن کہے گا. پوری رات بندوں کی جان کھاتے ہیں جی، جو مر جائیں انہیں یا نہیں کہتے، یا محمد نہ کہو، یا نبی نہ کہو. بریلوی بھائی بھی بیچارے مسکین دوست ہیں، وہ بھی اس طرح کی اللہ والوں کی تقریریں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں جی، یا نہ کہو یا رسول اللہ. حافظین کے دیکھو، ساری رات کہیں گے یا رسول اللہ نہ کہو، صرف وہی مولوی اس پنڈ کے قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. حد ہو گئی ہے، تیرے پنڈ کے مردے یا ہو سکتے ہیں، اور جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے وہ محمد یا نہیں ہو سکتا. باجی پچھلے دنوں میرے اپنے گاؤں، ہمارے عجیب وہاں پہ سسٹم، وہ ایک مولانا قبرستان کی نکر پہ کھڑے ہوئے یہی جاتے ہوئے نیکی کما رہے تھے. السلام علیکم. دل والی سائڈ پہ مسواک انہوں نے نا، وہ ٹیلر ہی وکھرا ہوتا ہے، ان کی جیبیں وکھری ٹیلر کرتے ہیں، وہ حکم نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی مولانا، یہ دل والی سائڈ پہ 2 فٹ لکڑی لٹکا کے پھر رہے ہو. کہنے لگے جی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، یہ مسواک ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. میں نے کہا قسمت کی بات ہے، رسول اللہ کی 2 فٹ کی سنت آپ کو یاد ہے، اور جو رسول اللہ نے 9 فٹ کا خیبر میں علم علی کو دیا تھا وہ سنت تمہیں یاد نہیں ہے. ان مسلمانوں کی یا علی آئے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں مشورہ دوستوں کو یہ دے رہا ہوں کہ اگر اللہ تک بھی جانا ہے تو روٹ علی والا اختیار کرو.
पेट्रोल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा।